پر، ابن ماجہ پر، ساستہ پر مدار کرتے ہیں زیادہ. ارے جن پر اہل حدیث کا مدار ہے وہ تو امام اعظم کے وصال کے بھی 40-50 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اس لیے ان کی جو روایت اور ان کی جو فقہ اور ان کا جو سلوک ہے اس کے اندر ڈاؤٹ، اس کے اندر شک اور اس کے اندر قبولیت کا معیار وہ نہیں ہو سکتا جو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں ہو سکتا. انہوں نے صحابہ سے اخذ کیا. یہ بڑا بنیادی فرق ہے فقہ حنفی اور باقی فقہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کا دور دیکھا، ان سے اقتداء خیر کیا. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ یہ تھا، آپ کے 40 شاگرد آپ کے حلقہ ادارت میں آپ کے ساتھ ایک مسئلے پر بحث کرتے. ان میں فقہ کے امام یوسف تھے، امام محمد جیسے لوگ تھے، فقہ کے امام تھے. ان میں لغت کے امام تھے، تفسیر معصورہ کے امام تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حلقے کے لوگ تھے اس میں. آپ خود عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، حضور کے صحابی. اس طرح کے لوگ 40 لوگ جو اپنے دور کے بہترین تابعین کہ علم کو جن کے عالم ہونے پر ناز ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم کے سامنے جب مسئلہ آتا، طریقہ کیا تھا؟ ایک ایک مسئلے پر بعد اوقات ایک ہفتہ بحث ہوتی تھی. سارے صحابہ تابعین دلائل دیتے، آپ کے شاگرد دلائل دیتے. امام اعظم ابو حنیفہ سماع کرتے اور سماع کے بعد آخری کلام کرتے اور پھر جو موقف ہوتا وہ بیان کرتے اور اس کی تائید میں حدیثیں بیان کرتے. چونکہ اس دور میں زیادہ کام فقہ کی ضرورت تھی، انہوں نے فقہ مدون کی. بعد میں ضرورت ہم یوں نہیں کرتے وہ یوں کرتے ہیں، تو فقہ کے معاملے میں ہم اختلاف نہیں کرتے. پھر ڈٹ کے حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، فقہ کے بعد میں اختلاف کر لو. جب ذات کی بات آئے گی، میرے آقا کی ذات کی، اگر ذات کی محبت میں کسی قسم کی کمی آ گئی کسی مسلک کی طرف، اس کو ہم کبھی کسی سطح پر برداشت نہیں کر سکتے. ذات پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز، بس سارے حضور سے محبت کریں. حضور سے محبت میں کمی، اگر اہل حدیث حضور کا عاشق ہو کر اہل حدیث رہے تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آقا کی ذات کی محبت میں کمی آ جائے، آقا کے علم کا انکار کرنے لگے، میلاد کا انکار کرنے لگے، فضائل کا، نعت کا، علوم مرتبت کا انکار شروع ہو جائے اور علم اہل حدیث کے نام پر آقا کی گستاخی شروع ہو جائے، اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، حضور کی بارگاہ کا تعلق عطا فرمائے اور اہل اللہ اور صالحین کا تعلق علاقہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ گزارش ہے بس آخر میں، ابھی دوست بتا رہے ہیں آپ کے یہاں رحیم یار خان میں کافی سارے منہاج القطاہی کے منہاج القرآن کے تحت حلقات درود قائم ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں درود شریف کے حلقے قائم کریں. حلقات درود اپنے بچوں کو بٹھا دیں، گھر والوں کو صرف 15 منٹ کے لیے ہر روز، صرف 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، جو وقت ملے بٹھا دیں. مختصر سی 3 4 5 آیتیں تلاوت کر لیں اور اس کے بعد تسبیحات دے دیں اور بٹھا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھائیں. جب آپ درود شریف پڑھیں گے میرے آقا کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا ما من عبد من مؤمن یسلم علی حتی رد اللہ علیہ روحی فرد علیہ السلام، کہ میرا مومن بندہ ادھر مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں خود اس کے سلام کا جواب عطا کرتا ہوں. جب بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب، آپ کہتے ہیں یا نبی سلام علیک، وہاں سے جواب آتا ہے میرے امتی تجھ پر بھی سلام. میرے آقا پھر دیکھتے، حضور نے فرمایا جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، اس کے نام کو پہچانتا ہوں، اس کے والد کو پہچانتا ہوں، اس کے گھر گلی محلے اور علاقے کو بھی پہچانتا ہوں. بندہ جب آقا کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے تو حضور کے شمار میں آ جاتا ہے، نظر کرم میں آ جاتا ہے. تو آقا کے ساتھ ہمارے رشتے کی کمزوری کی وجہ سے آج جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسائل ہیں ہمارے اوپر، آلام ہیں، طرح طرح کے قحط ہیں ہمارے اوپر جو مسلط ہو چکے ہیں اور ان سے جان نہیں چھوٹ رہی. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ جو حضور شیخ الاسلام نے وقت بتایا کہ آج اگر امت مسلمہ آقا کی وفادار بن جائے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کم از کم 100 مرتبہ روز آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوائے، درود شریف پڑھ کے، سلام پڑھ کر، تو جب آپ حاضری لگوائیں گے اس درود اور سلام کی برکت سے اللہ پاک ساری آفتوں سے نجات عطا فرمائے گا. ہر کیسے اپنے گھروں میں حلقات درود قائم کریں
اور پھر ان کو رجسٹر کروائیں. یہ ہمارے ناظم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں, حاجی غلام مصطفیٰ صاحب, بھائی محمد یوسف جمیل صاحب بیٹھے ہیں. جو بھی درود شریف آپ پڑھیں تسبیحات پہ جمع کریں. درود شریف جب پڑھا جاتا ہے اسی لمحے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. مگر ہم منہاج القرآن والے پوری دنیا میں کروڑ ارب خرابہ مرتبہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کو جمع کرتے ہیں. ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو ہمارے مرکز پر لاہور میں ختم الصلاۃ علی النبی کی تقریب ہوتی ہے. جو پڑھا جاتا ہے وہ اکٹھا دوبارہ آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. تو آپ لوگ پڑھیں اور جو پڑھیں وہ لازمی جمع کروائیں. بھی میں نے اس مہینے میں اتنے ہزار مرتبہ پڑھا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ لکھوا دیں. پھر لاکھوں مرتبہ ادھر کا پڑھا ہوا بھی یہ ادھر اندراج کروا دیتے ہیں. اور وہ سالانہ ختم الصلاۃ علی النبی اس کے اندر وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے. اور منہاج القرآن میں تو باقاعدہ گوشہ درود قائم ہے جہاں پر 24 گھنٹے بغیر کسی انقطاع کی, ایک لمحے کے انقطاع کے بغیر 24 گھنٹے مسلسل آقا کی بارگاہ میں درود پڑھا جانا. آپ لوگ کوشش کریں, گھروں میں بنائیں گے نا, بولیے. جو ہلکا درود بنائے گا وہ آقا کی نظر کرم میں آئے گا. آقا کی جو نظر کرم میں آنا چاہتا ہے وہ اس سلسلے کو شروع کر لے. تسبیحات رکھیں ہاتھوں میں برکت کے لیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. یہ وہ عبادت ہے, نماز میں ریاکاری آ جائے تو قبول نہیں ہوتی, درود میں ریاکاری بھی آ جائے تو قبول ہو جاتی. بندہ ریا سے ہی کہے, دکھاوے کے لیے اللہم صلی علی محمد, اللہ یوں نہیں کہتا بھی تو ریاکاری کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہہ تو ریا سے رہا ہے پر پڑھ تو میرے حبیب پہ درود رہا ہے. وہ ریاکاری کو نہیں, محبوب کے درود کو دیکھتا. اور وہ کہتا ہے بندے تو اب کہہ رہا ہے پڑھ, میں تیرے کہنے سے پہلے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, تیرے کہنے سے پہلے فرشتوں کو بٹھا کے یہی کام کر رہا. اس لیے تیرا کہنا قبول ہی قبول ہے. تیرا کہنا. گھروں میں حلقات درود قائم کریں, ان سے فارم لیں, اس کو رجسٹر کروائیں اور جو پڑھیں ان کے ساتھ مہینے کے بعد جمع کروائیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری مائیں بہنیں کثیر تعداد میں آئیں, اللہ رب العزت ان کا آنا جانا بیٹھنا یہاں پر قبول فرمائے اور انہیں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی سیرت کا مظہر بنائے. اور جتنے جوان آئے ہم سب کو اللہ رب العزت آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والی زبان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حبیبی سلام علیکہ, سلام علیکہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, احمد یا حبیبی, احمد یا حبیبی, احمد یا حبیبی, یا حبیبی سلام علیکہ, سلام علیکہ یا ابا القاسم, یا ابا الزہراء, یا جد الحسنین, یا حبیبی سلام علیکہ, سلام علیکہ احمد یا حبیبی, احمد یا حبیبی, احمد یا حبیبی, یا حبیبی سلام علیکہ, سلام علیکہ مصطفیٰ